جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج انشاءاللہ ہم پارٹ 5 تزکیۃ النفس کا لیسنز پڑھیں گے انشاءاللہ, اڈورننگ دا ہارٹ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کل 6 لیسنز ہیں اس میں, اور دس از دا سیکنڈ لاسٹ ون. نیکسٹ ون اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے, جس کا مجھے پتہ ہے سب کو شدت سے انتظار ہے کہ پریکٹیکلی اس کو کیا کرنا کیا ہم نے اب. تو انشاءاللہ we'll be continuing that, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ adorning the heart. تو سب سے پہلے جلدی سے ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم کہاں تک پڑھا. یاد کریں گے ہم عالم ارواح سے ہم آئے ہیں, ہم ایک سفر پہ ہیں, وہ سفر جو ہے محبت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے واپس لوٹنا ہے, اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم صحیح معنی میں جو عبد ہوتا ہے, عبداللہ جو نام ہے, وہ ہم بنیں, تاکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹیں تو ایک قلب سلیم کے ساتھ ہم جائیں. اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلام نہیں, ظاہری اعمال نہیں, لیکن اندرونی کیفیت ہماری اتنی اچھی ہونی چاہیے, ایمان پختہ ہونا چاہیے, اور اس کو ایک احسان کے لیول تک, ایکسلنس کے لیول تک لے کے جانا ہے. اور اس کا کی یہ ہے کہ ہم تزکیہ کریں صحیح معنوں میں عبد بننے کے لیے. اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے لی تھی قرآن میں سورہ شمس میں, تو اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہے. اور تزکیہ میں ہم نے پڑھا کہ نفس اور قلب جو ہیں بہت اہم ہیں اور بہت سینٹرل ہیں اس کوشش میں, اور ہم نے نفس کے 3 پہلوؤں کو کنٹرول کرنا ہے, یعنی بہیمی نفس, سبوی نفس اور شیطانی نفس جو ہیں وہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. کم مقدار میں وہ ضروری ہیں, لیکن جب وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم برے انسان بن جاتے ہیں, تو ان پہ ہم نے قابو کرنا ہے. اور دل کو کیسے صاف رکھا جا سکتا ہے, وہ ہے توبہ, قرآن اور ذکر, اور غلط اثرات نہ لینا, تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں جو نکلیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کے جائیں. تو یہ ہم نے پہلے 4 لیسنز میں پڑھا تھا. تو آج پھر ہم جائیں گے اڈورنمنٹ کی طرف. تو عامر بھائی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, مجھے یاد نہیں کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی. I can't remember. عامر بھائی, what did you say? Adorning the heart. How do we say this? ہارٹ کو زینت یعنی کہ مزین کرنا. مزین, مزین, that's right. اس کی مزین کرنا. تھینک یو. ہاں, تو آج کا ٹاپک اس پہ ہوگا. تو میں واپس لے جانا چاہتا ہوں الہمے کے لیے. ہم نے جب آئی تھنک 3rd لیسن میں ڈیفینیشن تزکیہ کی پڑھی تھی, تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے یہ ہرے ڈبے ہیں جس میں اخلاق ہے, ایک نام ہے تزکیہ کا, اخلاق یعنی کہ خلق کا پلورل. پھر ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ تزکیہ کیا ہے, اٹس ڈسپلننگ آف کلیننگ, یعنی صاف کرنا دل کو اور مزین کرنا باطن کو. اور سبجیکٹ میں آتا ہے کہ انر کیریکٹر, اندرونی کیریکٹر جو کہ باطن ہے ہمارا, یعنی قلب, نفس اور روح. کیریکٹر پہ بار بار لفظ آ رہا ہے, خلق پہ آ رہا ہے, ڈیفینیشن میں آ رہا ہے. اور ٹاپکس میں یہ آتا ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں, ڈیزیزز آف دا ہارٹ اور ان کے علاج, اور اسٹیشنز, مقامات. یہ ہیں مزین کرنے کے طریقے اور علامات کہ ہمارا دل جو ہے مزین ہو چکا ہے. یہ مقامات ہیں, ان کے متعلق اب ہم پڑھیں گے, کیونکہ یہ ہمیں احسان کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ مقامات کیا ہیں؟ مقامات کا مطلب ہے اسٹیشنز, لٹرلی انگریزی میں اگر آپ ترجمہ کریں گے, اردو میں بھی آئی تھنک سیم لفظ ہوگا. اور یہ احسان کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہ رستے میں ہمیں ملیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ابن قیم الجوزیہ مشہور عالم ہیں, انہوں نے 35 مقامات کا ذکر کیا تھا اپنی مشہور کتاب مدارج السالکین میں, اور یہ ہیں وہ 35 مقامات. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ خلق کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھے کوالٹیز, اچھا کیریکٹر کی پہلو ہیں, جیسے کہ ہے استقامت, تفکر, ذکر, عاجزی, کیا کہتے ہیں, سبمیشن, صبر, شکر, توکل, زہد. یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ مقامات ہیں. امام قشیری اپنے رسالہ, ایک اور مشہور کتاب ہے ان کی, اس میں انہوں نے 50 مقامات کا ذکر کیا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس ٹاپک میں آ جاتی ہیں. ظاہر ہے ہم سب پہ ذکر نہیں کر سکتے, لیکن I wanted you to know کہ ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا گیا اس کے متعلق, اور بہت ڈیپ ٹاپک ہے یہ.
احیاء العلوم الدین جو ہے مشہور کتاب ہے امام غزالی کی، سب جانتے ہوں گے، اس کا سنا تو ہوگا. اس میں انہوں نے 12 مقامات کا ذکر کیا، حالانکہ ہیں بہت زیادہ، انہوں نے 12 کو چنا، اور وہ 12 یہ ہیں. سب سے پہلے توبہ، پھر رجا، خوف، زہد، شکر، صبر، اخلاص، توکل، محبت، رضا، صدق، اور ذکر الموت، یعنی موت کو یاد کرنا. تو یہ 12 جو ہیں انہوں نے ترتیب وار اپنی کتاب میں کافی ڈیٹیل میں احیاء العلوم الدین میں ان کا بیان کیا ہے. اچھا، ہم جو ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم صرف 2 مقام پہ غور و فکر کریں گے. سب سے پہلے وہ ہے توبہ، اور اس کے بعد شکر. اور اس کی وجہ بھی انشاءاللہ مزید سلائیڈ میں بتاؤں گا، لیکن مختصر یہ ہے کہ تمام علماء متفق ہیں کہ سب سے پہلا مقام جو ہے وہ ہے توبہ. توبہ سے سب کچھ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دوسرے مقامات تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن توبہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم ظاہر ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. پھر شکر ہے. شکر بہت اہم مقام ہے، اور اس کی سلائیڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے متعلق انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو آج انشاءاللہ شاید ہمارے پاس وقت اتنا صرف ہوگا کہ ہم توبہ کی طرف غور کریں، اور شکر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے. تو پہلا مقام جیسے میں نے کہا توبہ ہے. اس کے پری ریکوزٹس ہیں. توبہ کے لیے ہمیں کچھ ہونا چاہیے، اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک علم ہے اور ایک صبر ہے. علم اس لحاظ سے کہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے گناہ صغیرہ ہیں، کون سے گناہ کبیرہ ہیں. ظاہر اگر ہمیں پتہ بھی نہیں کہ گناہ کیا چیز ہے تو ہم اس سے توبہ ہی نہیں کریں گے، ہم توبہ کی طرف آئیں گے ہی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ بھئی کون سا گناہ جو ہے گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے اور کون سا گناہ صغیرہ میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ گناہوں کا انجام کیا ہوگا، ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں، کیونکہ گناہ کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، وہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، ہم توبہ کرنا چاہیں گناہ کرنے کے بعد. تو یہ علم جو ہے بہت ضروری ہے، تو اس کو ہم آج انشاءاللہ کور کریں گے. صبر جو ہے یہ ایکچولی ایک انڈیپینڈنٹ مقام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی سلائیڈ پہ کہ بھئی 35 مقامات ہیں، 50 ہیں، اور 12 احیاء العلوم الدین میں امام غزالی نے ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک صبر ہے. تو صبر ایک پری ریکوزٹ ہے توبہ کے لیے، اور خود بھی یہ ایک مقام ہے. لہٰذا ہم صبر پہ زیادہ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. لیکن صبر شروع میں ضروری اسی لیے ہے کہ اپنی شہوات پہ قابو رکھنے کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ ہوتا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم توبہ کریں گے تو صبر کرنے کی استطاعت ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ شہوات پہ ہمیں قابو کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا. تو پھر دیکھتے ہیں ہم کہ گناہ کرنے کے نتیجے کیا ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو علم نہیں حاصل کر سکتے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایک بڑی مشہور کہانی ہے جس میں امام شافعی، جس کا ابھی آج ہی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم 4 اماموں میں سے امام شافعی ہیں، اور وہ ٹائم وائز ہسٹوریکلی 3rd ہیں. جیسے عامر بھائی کے سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام شافعی جو ہے وہ 3رے تھے، اور ان کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ کیونکہ وہ تھوڑے بعد میں آئے، وہ پہلے تھے جنہوں نے فقہ کی ترتیب ایکچولی بتائی، اصول بنائے فقہ بنانے کے. انہوں نے پہلی دفعہ، اور بہت مشہور کتاب ہے ان کی امام شافعی کی رسالہ، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یقیناً اردو میں بھی ہوگا. انہوں نے ایکچولی قلم بند پہلی دفعہ کیا ایک مجموعہ جس میں انہوں نے مکمل طور پہ بتایا کہ فقہ کے اصول کیا ہیں. تو اب میں ان کی تھوڑی سی باوری اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں اپنے استاد کے پاس گیا. ظاہر ہے ان کے بھی استاد تھے، ٹھیک ہے، امام شافعی جیسے امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے. امام شافعی اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، واقعی ان کا نام تھا، اور ان کو کہا کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. حالانکہ آپ سوچیں کس شخص کی بات ہم کر رہے ہیں. وہ اپنے استاد کو کہنے کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. تو ان کے استاد نے ان کو کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، یہ جان لو کہ علم جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے گنہگار کو نہیں دیتا.
یہ سوچنے والی بات ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور یعنی علم ہمارے دلوں میں آ جائے تو گناہ کرنا ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک نتیجہ ہے گناہ کرنے کا. ایک اور یہ ہے کہ دل ہمارے سیاہ ہو جاتے ہیں, ڈارک ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے سے ہمارے اور اللہ کو پہچاننے کے درمیان ایک جال, ایک پردہ سا آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم پھر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے ہم نیک لوگوں کی صحبت نہیں پا سکتے. اور اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ دعائے قنوت میں ہم کہتے ہیں وَنَتْرُكُ مَا يَفْجُرُكَ وَنَصْلَحُ وَنَتْرُكُ مَا يَفْجُرُكَ. اس کا مطلب یہ ہم قطع تعلق کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے جو آپ کے نافرمان ہیں. تو ظاہر ہے جو لوگ بہت نیک ہیں وہ ہم جیسے لوگوں سے تو ملیں گے نہیں, تو ہم محروم رہ جائیں گے. اگر ہم گنہگار ہیں ہم اچھی لوگوں کی صحبت سے محروم رہ جائیں گے. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اچھی صحبت ڈھونڈنے کا اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, کہ خود ہم گناہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ خود اچھے لوگ ہماری زندگی میں لے آئیں گے. جب گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی کالک دل پہ اتنی بڑھ جاتی ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چہرے پہ بھی کالک آ جاتی ہے. وہ نور جو چہرے کا ہے وہ ہٹ جاتا ہے انسان سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے چہروں پہ نور ہے. اور یہ ایک ثبوت بھی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بے گناہ تھے ان کا چہرہ, ان کا پورا جسم اتنا منور تھا کہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم کا سایہ بھی نہیں تھا. سورج کی تیزی میں بھی, چاندنی کی تیزی میں بھی ان کا کوئی سایہ نہیں تھا, کیونکہ اپنا نور اتنا زیادہ تھا کہ ان کے زمین ان کے گرد روشن رہتی تھی. تو وہ تو ایک انتہا لیول پہ تھے وہ. لیکن یہ بات جو ہے نیک لوگوں میں آپ پائیں گے. آپ دیکھیں گے بزرگ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کے چہرے پہ نور آتا ہے. تو وہ پھر ہٹ جاتا ہے ہم سے, کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ نیکی سے بھی روکتے ہیں, اور اگر ہم گناہوں کو سے باز نہ آئیں, ان کو ٹریٹ نہ کریں, تو پھر گناہوں کی نفرت ہمارے دل سے اتر جاتی ہے. یعنی کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور یہ قیامت کی علامت بھی ہے, علامتوں میں سے بھی ہے نا, کہ گناہ جو ہے وہ اچھائی سمجھی جائے گی اور اچھائی جو ہے وہ گناہ سمجھی جائے گی. اچھا, گناہ کی کیٹیگوریز بھی ہیں, 3 کیٹیگوریز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے, وہ ہم سب جانتے ہیں, وہ شرک ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ گناہ بالکل نہیں معاف کروں گا. پھر ایک اور کیٹیگوری ہے وہ ان گناہوں کی جو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں وہ معاف کر دیں. یہ جو ہے حقوق اللہ میں سے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ وہ گناہ ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کے کچھ حقوق ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے, جیسے کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا. اللہ کے احکامات ہیں قرآن میں, ہم اگر وہ نہیں کرتے, ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم چلتے ہیں, یہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ چاہے ہماری پکڑ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر 3rd کیٹیگوری ہے, یہ بہت اہم ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں. ایک ہے نا جو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اگر چاہیں, پھر ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں. یہ وہ گناہ ہیں جو ہم کسی اور انسان کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. وہ میک شور کریں گے کہ دنیا میں اگر نہیں تو آخرت میں انصاف ہوگا. تو اگر ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہو, چوری کی ہو, امانت پوری نہ کی ہو, کوئی گناہ کیا ہو کسی کے ساتھ, تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. تو یہ اس لیے سب سے امپورٹنٹ کیٹیگوری ایک لحاظ سے, کیونکہ اگر اس شخص کا انتقال ہو گیا تو تمہاری پکڑ ہوگی, اب کوئی اور چارہ نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, ہم نے کسی کی چیز تو نہیں رکھی ہوئی اپنے پاس واپس نہیں کی. اس قسم کی باتیں بہت ضروری ہیں. ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں نکل گیا جس سے کسی کا دل دکھا ہو, جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. اس لیے ہم جب دعا مانگتے ہیں, جب ہم استغفار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, جو ہم نے جانتے ہوئے کیے ہیں اور نہ جانتے ہوئے کیے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگوریز ہیں گناہوں کی. اچھا, اب آئی بات کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی. سب سے پہلے شرک ہے, یہ تو معاف نہیں ہوگا, یہ ہمیں پتہ ہے.
پھر ہے جادو، قتل، سود لینا یا دینا، یتیموں کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، نیک عورت پہ بہتان لگانا، زنا، والدین کی نافرمانی، یا نافرمانی بھی نہیں کہہ سکتے، مس ٹریٹنگ، ایک لیول بڑھ کے ہے، برا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ، غلط گواہی دینا. سو یہ ہیں 10 کبائر. اب یہ میں نے نوٹ نیچے لکھا ہوا کہ امام ذہبی 75 کبیرہ گناہ لسٹ کرتے ہیں. ان کی ڈیفینیشن کبیرہ گناہ کی یہ ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں عذاب ہو سکتا ہو، یا اللہ نے اس کو لعنت بھیجی ہو، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا ظاہر کی ہو، تو وہ اس کیٹیگری میں 75 چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بڑا ہی احتیاط کرنی چاہیے. یہ 10 میں نے اس لیے لسٹ کیے ہیں کیونکہ تمام علماء متفق ہیں کہ کم از کم یہ 10 ہیں کبیرہ گناہ. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں مختلف علماء کے نزدیک، لیکن سب مجموع علماء جو ہے نا متفق ہیں ان پہ کہ یہ 10 تو ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جاننا ضروری ہے. آپ سمجھ لیں کہ جو چیزیں ہم عام طور پہ گناہ سمجھتے ہیں وہ پھر صغیرہ میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے، صغیرہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو صغیرہ سمجھیں. ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکلی صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، معاف ہو سکتا ہے وضو کرنے سے، معافی مانگنے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک عمل کرنے سے وہ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں صغیرہ گناہ. لیکن اگر ہم اس کو چھوٹا نہ سمجھیں تو پھر وہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. فرق یہ ہے، کبیرہ گناہ وہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اسپیسیفکلی ان کی توبہ نہ کریں. توبہ کو ہم ابھی کور کرتے ہیں. اگر ہم فخر کرتے ہیں اس گناہ کرنے پہ تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ ہمارے لیے چھپا دیا ہے اور ہم اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو زیادہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے، تو ہم اس کو علانیہ اس کا ذکر کر لیتے ہیں. اگر کوئی عالم ہو جس نے صغیرہ گناہ کیا ہو، وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ عالم پھر ایک مثال بن جاتا ہے. ان کے موت کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یا فلاں بندے نے تو یہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کے اثرات برے ہو جاتے ہیں، تو اس عالم کا صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اسی لیے علماء کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے. چھوٹے گناہ تو ہم ہر ایک انسان کرتا ہے، لیکن جب عالم چھوٹا گناہ کرتا ہے وہ پھر ایک مثال بن جاتی ہے، اور ان کے موت کے بعد پھر وہ ان کے لیے کبیرہ گناہ بن جائے گا، پکڑ ان کی ہوگی. اگر ہم چھوڑتے نہیں، اگر ہم مزید کرتے چلے جائیں صغیرہ گناہ، وہ پھر کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اچھا، اب ہم توبہ کی طرف جاتے ہیں. اور توبہ جو ہے اس لیے ہم ڈسکس کریں کہ اس میں ہمیں امید نظر آتی ہے. اب عامر بھائی 2:05 ہو چکے ہیں، تو ہم یہاں رک سکتے ہیں کیونکہ توبہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہے. اگلی ٹائم انشاءاللہ ہم اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم شکر کریں گے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. آئی تھنک دیٹس اے گڈ آئیڈیا، تاکہ کانسنٹریٹ کر سکیں اس توبہ کے ٹاپک پہ، بیکاز آئی تھنک ریپینٹنس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور کمنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یو کین اینڈ اٹ ہیئر. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر حسن. انشاءاللہ تعالی اب ہم جو ہیں وہ کوشچن آنسر کے سیشن، ایک سیکنڈ